پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ایک انتہائی انٹرسٹنگ سیشن آج اپنے اختتام کو پہنچا، جہاں پہ مارکیٹ نے تقریباً 50 پوائنٹس گین کر کے ہمیں 1,18,430 کے لیول پر کلوزنگ دکھائی۔ مارکیٹ کی جو پرفارمنس ہے اس کو میں بہت زیادہ انٹرسٹنگ اس لیے قرار دے رہا ہوں کہ آج کی مارکیٹ پرفارمنس میں ہمارے سامنے بہت سی چیزیں واضح طور پر سامنے آئی ہیں، جن کی بیس پہ ہم فیوچر کی مارکیٹ موومنٹ پہ تفصیل کے ساتھ بات کرنے کے قابل آج ہوئے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں جہاں پر اس وقت کافی زیادہ ری ایکشنری موڈ میں مارکیٹ نظر آ رہی ہے، مارکیٹ جو ریزلٹس پہ ری ایکٹ کرتے ہوئے شیئر پرائسز کو انکریز اور ڈیکریز میں ہمیں پرفارم کرتے ہوئے نظر آتی ہے، وہیں پہ مارکیٹ کی کچھ ونریبلٹیز اور کچھ اسٹرینتھس زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آئی، جس پہ ہم آگے چل کر آج کی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ مارکیٹ کی انہی اسٹرینتھس اور ونریبلٹیز کو اگر ہم سمجھ سکیں تو مارکیٹ کی فیوچر کے بارے میں جو ہمارے اپنے اسٹریٹجیز ہیں ان کو ہم اچھے طریقے سے ایوالو کر سکیں گے آنے والے دنوں میں، اور اسی طریقے سے ہماری جو پروفیٹیبلٹی ہے شاید وہ اسٹاک ایکسچینج میں زیادہ سیکیور طریقے سے نظر آنے لگے۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو میں، جہاں پہ آج بھی ہم کچھ اسٹاکس آپ کے لیے سلیکٹ کر کے لائے ہیں۔ آپ ان کو اپنے پریورٹیز کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں آنے والے دنوں میں، جہاں پہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان سٹاکس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں جو کہ اگر شارٹ ٹرم میں آپ کی امیدوں پہ یا آپ کو اس طریقے سے پروفٹ نہ دے سکیں اور آپ کو تھوڑا سا ان کو لانگ ٹرم بھی ہولڈ کرنا پڑے تو وہ آپ کو باعث نقصان نہ ہوں۔ ہماری پریورٹی میں وہی سٹاکس پہلے آتے ہیں جو کہ میڈیم ٹو شارٹ ٹرم دونوں ٹائم سپینز میں آپ کو تھوڑا سا سیکیور انویسٹمنٹ کا ایک موڈ پرووائڈ کرتے ہوئے نظر آئے۔ آج کے دن ہم اپنے سٹاکس پہ بھی بات کریں گے۔ اب چلتے ہیں ہم آج کی مارکیٹ پرفارمنس پہ، کیونکہ جہاں پہ ہم نے آپ کو بتایا کہ مارکیٹ اس وقت ایک بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ پہ آ چکی ہے، جو کہ آج کی پرفارمنس پہ ہم نے مارکیٹ میں دیکھا۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ہم نے جو گزشتہ تقریباً 20 سے 25 دن جو مارکیٹ کی پرفارمنس دیکھی، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ بینکنگ سیکٹرز نے بہت اچھا پرفارم کیا، سیمنٹ سیکٹر نے بہت اچھا پرفارم کیا، اور ہر دفعہ ہم نے دیکھا کہ کوئی نہ کوئی سیکٹر، کوئی نہ کوئی سٹاکس سپلیمنٹ کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے مین لیڈنگ سٹاکس کو۔ آج کے دن ہم نے ایک تو پہلی تبدیلی مارکیٹ میں یہ دیکھی کہ جو بینکنگ سیکٹرز تھا وہ بھی تھوڑا سا ریسٹنگ موڈ میں چلے گئے، تھوڑے سے کریکشن میں نظر آئے آج کے دن، جہاں پہ جو مین بینکس ہیں یو بی ایل، میزان بینک، ایم سی بی، آج کے دن ہم نے ان میں کریکشن کا ایک چھوٹا سا آغاز ہوتے ہوئے دیکھا۔ اسی طریقے سے سیمنٹ سیکٹر میں چونکہ لکی سیمنٹ بھی اویلیبل نہیں ہے مارکیٹ میں اس وقت، اس کی جگہ پہ بھی کوئی ہیوی ویٹ کمپنی سامنے آتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آئی۔ جہاں پہ بہت زیادہ امیدیں ہیں انرجی سیکٹر کے حوالے سے کہ اس میں کوئی اچھی خبر جنریٹ ہوگی، اور جس کی وجہ سے ہم اچھی کمپنیز کو سامنے آتے ہوئے لیڈ کرتے ہوئے دیکھ سکیں گے آنے والے دنوں میں۔ آج کے دن وہ چیز بھی ہمیں نظر نہیں آئی مارکیٹ میں۔ مارکیٹ اس وقت ایک بہت انٹرسٹنگ دوراہے پہ آ گئی ہے، جہاں پر مارکیٹ کے پاس آگے جانے کے لیے صرف دو ڈائریکشنز ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو جو دو آپشنز اس وقت مارکیٹ کے پاس اویلیبل ہیں، ان میں سے پہلا آپشن یہ ہے کہ مارکیٹ نے ایک بہت اچھی پرفارمنس ہمیں کر کے دکھائی گزشتہ تقریباً 2 ہفتوں کے دوران، جہاں پہ مارکیٹ نے بہت ایک اسٹڈی طریقے سے اپنے لیولز کو انکریز اور مینٹین کرتے ہوئے دکھایا۔ ایک آپشن جو بنتی ہے کہ مارکیٹ میں ایک چھوٹی سی کریکشن اس وقت ہم دیکھیں، جس سے جو مارکیٹ میں بہت زیادہ پرائسز جن سٹاکس کی بڑھ چکی ہیں وہ اپنی پرائسز کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کریں، ان لیولز پہ لے آئیں تاکہ وہ مارکیٹ کی اس ریلی کو کنٹینیو کر کے ہمیں دکھا سکیں۔ اور دوسرا آپشن جو اس وقت مارکیٹ کے پاس اویلیبل ہے کہ وہ تمام مین ہیوی ویٹ سٹاکس جو ابھی تک پرفارم نہیں کر پائے وہ اب پرفارمنس کرتے ہوئے ہمیں نظر آئیں، اور ان کی پرفارمنس ابھی شروع ہو، تاکہ جو ایگزسٹنگ ریلی ہے یہی کنٹینیو کر کے ہمیں آل ٹائم ہائیز ہے اس کو اچیو کر کے، اور نئے جو سٹینڈرڈز ہے اور لیولز ہے اس کو میں اچیو کر کے ہمیں دکھائے۔ اس وقت مارکیٹ ایک ایسے دوراہے پہ کھڑی ہو گئی ہے جہاں پہ ہم آنے والے دنوں میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان دونوں میں سے ہی ہمیں کوئی ایک رستے پہ مارکیٹ چلتے ہوئے نظر آئے گی۔ اگر ہم آج کی پرفارمنس کو مد نظر رکھیں تو ابھی تک یہ دونوں آپشنز اس وقت تک اویلیبل ہے مارکیٹ کے پاس، دونوں اویلیبل جو دونوں آپشنز ہیں
اور دونوں رستے ہیں وہ اس وقت تک کھلے ہوئے ہیں مارکیٹ کے لیے، اور مارکیٹ آنے والے دنوں میں کسی ایک ڈائریکشن پہ بھی ہمیں چلتے ہوئے نظر آئے گی۔ ہم دونوں جو رستے ہیں یا جو دونوں آپشنز ہیں وہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آج کے دن جہاں پہ مارکیٹ کو ہم نے ایک اچھے لیول پر دیکھا پہنچتے ہوئے، اور اس کے بعد ہم نے اسی مارکیٹ کو تھوڑا سا نچلے لیولز پہ آتے ہوئے دیکھا، تقریباً 800 سے 900 پوائنٹس کی ہم نے مارکیٹ میں آج کے دن لاس دیکھا، یا ایک چھوٹی سی کریکشن دیکھی۔ سو جو کریکشن کا پیچ ہے وہ بھی ابھی تک مارکیٹ پر اویلیبل ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ آج کچھ ہیوی ویٹ سٹاکس میں، جس میں آپ سمجھیں اگر تو فرٹیلائزر سیکٹر کا فوجی فرٹیلائزر نے آج اچھی پرفارمنس پیش کی۔ اسی طریقے سے اینگرو ہولڈنگ میں بھی آج کے دن ہم نے بہت اچھی پازیٹیویٹی دیکھی، فالوڈ بائی تھوڑا سا ماری نے بھی آج موومنٹ ہمیں دکھائی۔ اس کے علاوہ ہپکو میں بھی اچھی ایکٹیویٹی جنریٹ ہو کے دیکھی۔ سو مارکیٹ میں آج کے دن ہم نے کافی ہیوی ویٹ جو سٹاکس ہیں ان میں بھی تھوڑی سی پازیٹیویٹی اور تھوڑی سی ہلچل دیکھی۔ مارکیٹ میں تھوڑی سی انہوں نے ایکٹیویٹی بھی جنریٹ کی، although کہ آج کی پرفارمنس پہ اٹ ول بی ٹو ارلی ٹو ریچ اے ڈیسیجن اور ٹو ریچ اے کنکلوژن کہ ہم بہت وثوق کے ساتھ یا بہت کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہیں کہ فوجی فرٹیلائزر میں ایک پازیٹیو ٹرینڈ واپس آ گیا بیکاز آف دا پرفارمنس جو کہ آج کے دن اس نے دکھائی۔ سو جو آنے والے 2 سے 3 سیشنز ہیں وہ مارکیٹ کی فیوچر کا تعین کریں گے، اور وہ بہت امپورٹنٹ ہوں گے، کیونکہ مارکیٹ نے اگر اپنی پازیٹیویٹی کے سفر کو کنٹینیو رکھا تو آنے والے دنوں میں ہم ڈیفینیٹلی دیکھیں گے کہ جو ہیوی ویٹ سٹاکس ہیں ان میں پازیٹیو ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی اور ان میں اچھے لیولز کا اضافہ ہوتے ہوئے ہم دیکھ سکیں گے۔ وہیں پہ اگر مارکیٹ نے کریکشن کا آغاز بھی ہمیں کر کے دکھایا، سو وہ بھی مارکیٹ کے لانگ ٹرم جو ایکٹیویٹی ہے، جو لانگ ٹرم پروجیکٹڈ جو اس کے لیولز ہیں، اس کے لیے بھی ایک بہت اچھا سٹیپ ہوگا کہ مارکیٹ ایک چھوٹی سی کریکشن کا پیچ گزار کر اور اس کے بعد اسی سفر کا آغاز ہمیں دوبارہ کرتے ہوئے نظر آئے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اگر ہم ہسٹوریکلی بات کریں تو ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ تقریباً مئی سے بجٹ کا جو سلسلہ جب تک مکمل نہیں ہو جاتا تو بجٹ تک کا ہم سٹاک ایکسچینج میں تھوڑی سی مندی دیکھتے ہیں، تھوڑا سا کوشیس اپروچ دیکھتے ہیں، کیونکہ مارکیٹ میں اس وقت اور ہر سال ہم یہی ایک چیز کو ریپیٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں کافی انسرٹینٹی پائی جاتی ہے آنے والے بجٹ کے حوالے سے اور اس میں گورنمنٹ کے فیصلوں کے حوالے سے کہ کن سیکٹرز پہ زیادہ ٹیکسز لگنے جا رہے ہیں۔ جہاں پہ اس وقت بھی ہم آئی ایم ایف کے ساتھ فائنل جو لیول، جو ہمارے سٹاف لیول کے جو ایگریمنٹس تھے، اس کی اناؤنسمنٹ کے بعد جو ڈیسیجن میکنگ اس وقت ہونے جا رہی ہے، اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ سے ریلیٹڈ بہت سی چیزیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں۔ سو ہر سال جب ہم بجٹ سے پہلے جو 1-1.5 مہینے کا سیشنز ہوتے ہیں اس میں ہم تھوڑی سی مندی دیکھتے ہیں، اس کو مارکیٹ کو سلو ڈاؤن ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ سو اگر ہم اسی چیز کو مد نظر رکھیں تو اس سال بھی مئی کے آغاز سے ہم تھوڑی سی مارکیٹ میں مندی کا سیشنز بھی دیکھیں گے، تھوڑی سی سستی کا بھی ہم دیکھیں گے سینٹیمنٹس، اور اس دفعہ چونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان جو بجٹ ہے وہ اپنے جو ایک ہمارا پری ڈیفائنڈ پیریڈ ہوتا ہے اس سے پہلے شاید اناؤنس کیا جائے گا، عید الاضحیٰ سے پہلے اس کی اناؤنسمنٹ متوقع ہے۔ سو اس وقت مارکیٹ کا اگر سلو ڈاؤن ہو جانا، کریکشن پہ چلے جانا، یہ بھی ایک نیچرل مارکیٹ کی موومنٹ کا حصہ ہوگا۔ سو مارکیٹ کے جو دونوں آپشنز ہیں وہ پازیٹیو ہیں، اور اگر ہم دونوں کو سم اپ کریں تو مارکیٹ کی ابھی تک جو آؤٹ لک ہے وہ پازیٹیو ہے، کیونکہ مارکیٹ اگر کریکشن لے گی وہ بھی مارکیٹ کا لانگ ٹرم جو پوائنٹ آف ویو ہے اس سے ایک پازیٹیو سٹیپ سمجھا جائے گا، اور مارکیٹ اگر ہیوی ویٹ سٹاکس ابھی چلنے شروع ہو جاتے ہیں اور مارکیٹ کا جو بولش ٹرینڈ ہے وہ مینٹین رہتا ہے اور وہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آتا ہے، تو تب بھی مارکیٹ کے لیے ایک پازیٹیویٹی واضح طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ سو مارکیٹ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ پہ ہے جہاں سے کسی پہ بھی راستے پہ اگر مارکیٹ چلے گی سو اس کا الٹیمیٹ اینڈ جو ہوگا وہ مارکیٹ میں ایک پازیٹیو آؤٹ کم کی صورت میں ہی ہم دیکھیں گے آنے والے دنوں میں اور کچھ عرصے بعد۔ کیونکہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اگر ہم ٹیکنیکل چارٹس کو دیکھتے ہیں تو یہی چیز ہمیں آج کے دن کی پرفارمنس پہ بھی بہت واضح طریقے سے نظر آ رہی ہے، جہاں پہ اگر ہم پچھلے 3 سے 4 سیشنز کو دیکھتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ ایک بہت خوبصورت چینل میں آپ کو چلتے ہوئے نظر آ رہی ہے، جہاں پہ مارکیٹ ایک بہت پری ڈیفائنڈ
ایک پروجیکشن کے ساتھ آپ کو اپ ٹرینڈ میں اوپر کے لیولز کو اچیو کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. آلدو کہ آج کے دن کی جو کلوزنگ ہے اس نے تھوڑا سا اس چینل کو بریک کرنے کی کوشش کی ہے ان دا ڈاؤن ٹرینڈ، اور اس کی جو کلوزنگ ہے وہ ہم نے چینل کے باہر دیکھی ہے ان دا نیگیٹو زون. بٹ یہ چونکہ ایک سیشن کا اختتام ہے جس میں آخری آدھے گھنٹے کی بیس پہ ہم کسی بھی مارکیٹ کی فیوچر پروجیکشن کو نہیں مد نظر رکھ سکتے. سو کل کے دن کی جو پرفارمنس ہوگی وہ بہت امپورٹنٹ ہوگی. زیادہ تر امیدیں یہی ہیں کہ کل مارکیٹ اسی چینل میں واپس آئے گی، بشرط ہے کہ اگر ہمیں کل کے دن پازیٹیو جو سٹاکس ہیں ان کی طرف سے اچھی ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتے ہوئے نظر آئے رائٹ فرام دا بگننگ. سو مارکیٹ ایک بہت انٹرسٹنگ ایریا میں ہے اینڈ اٹ ول بی اے ویری انٹرسٹنگ سیشن ٹو واچ ارلی ان دا مارننگ ٹمارو. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، دوسری جو چیز ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے کہ اگر آج کی بھی آپ سیشن سمری کو دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک بہت سیٹ فارمیٹ نظر آئے گا، جہاں پہ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ریئیکشنری مارکیٹ تھی آج کے دن، جہاں پہ مارکیٹ نے زیادہ تر جو فائنینشیل ریزلٹس اناؤنس ہوتے ہوئے شروع ہوئے، ہر اس کمپنی کا جو رزلٹ آیا اور جس کا پے آؤٹ اچھا نہیں تھا یا جس نے پے آؤٹ نہیں اناؤنس کیا یا جس کمپنی کے فائنینشیل ریزلٹس اچھے اس کوارٹر کے لیے نہیں آئے، مارکیٹ نے امیجیٹلی اس کے اگینسٹ ریئیکٹ کیا اور اس کے پرائسز میں ہم نے بہت تیزی سے ڈیکریز ہوتے ہوئے اور فال ہوتے ہوئے دیکھا. سو جو آپ کو آج کے دن یہ جو اپس اینڈ ڈاؤنس نظر آ رہے ہیں مارکیٹ میں، بیسیکلی اس کو ہم ٹریڈیشنل پروفٹ ٹیکنگ یا پریشر سیلنگ نہیں کہیں گے. یہ مارکیٹ ٹوٹلی ایک ریئیکشنری بیہیویئر دکھا رہی تھی، اور جیسے جیسے ہم نے دیکھا کہ ڈفرینٹ سٹاکس کے فائنینشیل ریزلٹس آئے یا ان کے بارے میں کوئی خبریں آئیں، مارکیٹ نے ان کے خلاف ریئیکٹ کیا، ان کے خلاف ہمیں پرفارم کرتے ہوئے دکھایا اور ان کے پرائسز لیولز میں ڈیکریز کر کے دکھایا. سو اسی وجہ سے آج کے دن کی جو ارریگولر پیٹرن آپ کو سٹاک مارکیٹ میں ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آیا ہے، اس میں پروفٹ ٹیکنگ سے زیادہ عمل مارکیٹ کا جو نیگیٹو ریئیکشن ٹوورڈز دی ریزلٹس تھا وہ زیادہ اس وقت ڈومیننٹ نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو مارکیٹ ایک خاص رینج میں تقریباً 700-750 پوائنٹس کی ایک رینج میں آپ کو زیادہ تر ایگزسٹ کرتے ہوئے نظر آئے گی، اور اسی میں ہم نے دیکھا ہے کہ مارکیٹ آج کے دن جو پوائنٹس کی فلکچویشنز تھی اس نے ہمیں اسی رینج کے اندر کر کے دکھایا ہے. سو اگر آج کے سیشن کو ہم سمرائز کریں، سو اٹ واز اے رینج باؤنڈ سیشن. مارکیٹ نے تھوڑا سا اسٹرینتھ کے ساتھ ہمیں واپسی دکھائی آج کے دن بھی، کیونکہ مارکیٹ نے جمپ پہ بھی اچھی خبر آئی ہے اس پہ اس نے پازیٹیو ہمیں ریئیکٹ کر کے دکھایا اور لیولز میں انکریز کر کے دکھایا. اور اسی طریقے سے اگر آج کے دن کے ہم پورے سیشن کی بات کرتے ہیں تو اٹ واز اے پازیٹیو سیشن. سو ایک پازیٹیو اینڈنگ آج کے دن ہم نے مارکیٹ میں دیکھی. اسی طریقے سے اگر آج کے دن ہم مارکیٹ راؤنڈ اپ پہ نظر ڈالیں، جہاں پہ ہم ڈیٹا کو مد نظر رکھ کر آپ سے بات کرتے ہیں، تو آج کے دن بھی آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ کو 162 پوائنٹ کی گیپ اپ اوپننگ دلوائی گئی، اور فائنلی مارکیٹ نے تقریباً 50 پوائنٹس ایڈ کر کے 1,18,430 پہ ہمیں کلوزنگ دکھائی ان دا سائیڈ ویز. اگر اوور آل مارکیٹ کے سینٹیمنٹس، پیٹرنز اور آؤٹ لک کی بات کرتے ہیں تو پازیٹیو سینٹیمنٹس ود ایوریج پارٹیسپیشن آج کے دن دیکھنے میں آئی، اور مارکیٹ کی ابھی تک جو آؤٹ لک ہے دیٹ ریمینز پازیٹیو. آج کے دن اگر جو والیومز مارکیٹ میں جنریٹ ہوئے ان پہ بھی ہم نظر ڈالتے ہیں تو ایک بہت انٹرسٹنگ چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی، جہاں پہ KSE 100 انڈیکس کے پچھلے 5 دن کا جو ایوریج والیوم ہے 280 ملین، وہیں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ نے آج اچھے والیوم جنریٹ کیے ہوئے 353 ملین. سو KSE 100 انڈیکس جہاں پہ اپنے والیومز میں امپروومنٹ کر کے ہمیں دکھا رہی ہے، وہیں پہ اگر آپ ٹاپ 10 اسکرپس کی پرفارمنس اور KSE 100 انڈیکس کی پرفارمنس کو دیکھتے ہیں تو آج کے دن بھی صرف 10 اسکرپس نے انٹائر جو کمپلیٹ KSE 100 انڈیکس ہے اسے 30 ملین کے والیوم زیادہ جنریٹ کیے، اور آج کے دن ہم نے دیکھا کہ صرف 10 سٹاکس نے تقریباً 384 ملین کے قریب والیوم جنریٹ کر کے دکھایا. سو یہ ایک انٹرسٹنگ اس وقت کانٹراسٹ ہمیں نظر آ رہا ہے ان دا مارکیٹ، جہاں پہ زیادہ فوکس لو ویلیو کے سٹاکس میں برقرار ہے اس وقت مارکیٹ پارٹیسپینٹس کا، اور وہیں پر ہمیں زیادہ ایکٹیویٹی اس وقت جنریٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. اسی طریقے سے اگر ہم KSE 100 انڈیکس پرفارمنس پہ بات کرتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے دن
جن کمپنیوں نے اپنی پرائسز کو لوز کر کے دکھایا ان کی تعداد زیادہ ہے، کیونکہ آج 52 کمپنیز نے اپنی پرائس میں ریڈکشن کر کے دکھائی، جبکہ 45 کمپنیوں نے مارجنل انکریز کر کے دکھایا۔ جبکہ اوورآل ہم نے دیکھا کہ آج مارکیٹ نے تقریباً ہمیں 47 پوائنٹس کو ایڈ اپ کر کے ایک پازیٹیو کلوزنگ کی طرف لے کے گئی مارکیٹ۔ بٹ وہیں پر جب ہم مارکیٹ کمپوزیشن کی پرفارمنس پہ بات کرتے ہیں تو آپ کو ٹوٹلی ڈفرینٹ ایک سیناریو نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم ٹاپ 10 پرفارمنگ سٹاکس کی بات کرتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں جو زیادہ فوکس ہے وہ لو ویلیو کے سٹاکس میں برقرار ہے، جہاں پہ آج بینک آف پنجاب نے لیڈ کیا ود 116 ملین، چونکہ آج اس کا فائنینشیل ریزلٹ تھا اور بہت زیادہ امیدیں تھیں کہ اپنے لاسٹ جو اس کا فائنینشیل ریزلٹ جو دسمبر کلوزنگ کے لیے اناؤنس ہوئے تھے، جہاں پہ اس نے ڈیویڈنٹ اناؤنس کیا تھا اور بہت سے لوگوں کی امیدیں تھیں کہ آج بھی یہ کوئی ڈیویڈنٹ اناؤنس کرے گی، بٹ چونکہ ڈیویڈنٹ اس طریقے سے اناؤنس نہیں ہوا، سو ہم نے اس کے شیئر پرائسز میں جو کلوزنگ سیشن ہے انتہائی تیزی دیکھی اور ایک ٹائم پہ بہت قریب آ گیا یہ لوور لاک کے پاس۔ سو آج بہت اچھی پرفارمنس دیکھنے کو ملی۔ باقی جو کچھ کمپنیز ہیں جس میں پاور سیمنٹ نے آج ہمیں دوبارہ اچھی پرفارمنس کر کے دکھایا، فالوڈ بائی دی آرگینک میٹ کمپنی لمیٹڈ، جہاں پہ اچھے والیومز کے ساتھ ہم نے پازیٹیوٹی کو ایگزسٹ ہوتے ہوئے دیکھا۔ اسی طریقے سے لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اگر آج کے دن ہم اسکرپ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو آج ٹوٹل مارکیٹ میں 214 کمپنیوں نے اپنے پرائس لیولز میں امپرومنٹ کر کے دکھائی۔ اگر ہم کیپ سیکشن کی بات کرتے ہیں تو ٹوٹل 16 کمپنیوں نے ہمیں اپر کیپ میں کلوزنگ کر کے دکھائی اور ایک کمپنی نے آج بہت دنوں بعد لوور لاک میں کلوزنگ کر کے دکھائی۔ اپر کیپ میں اگر ہم بات کریں تو آج کے دن بی ایف ایگرو، بنیز لمیٹڈ، پریما، اسی طریقے سے آج کے دن جو ہم دیکھتے ہیں تو ایس گارڈ 9، اس کے علاوہ جو ہے فرینڈس کیمپینیا اینگرو پاکستان لمیٹڈ اور سسٹم سیمیٹری نے آج بہت اچھی پرفارمنس کر کے ہیوی والیومز کے ساتھ اپر کیپ کو اچیو کیا۔ اگر ہم لوور لاک کے سیکشن میں دیکھتے ہیں تو بلو ایکس لمیٹڈ نے واز دی اونلی کمپنی جس نے تھوڑے سے ریزنیبل والیوم کے ساتھ لوور لاک کو اچیو کر کے دکھایا۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اگر ہم اسکرپ کنٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایف اے سی کی بہت اچھی پرفارمنس آج دیکھنے میں آئی، فالوڈ بائی اینگروز ہولڈنگ، اسی طرح حبیب میٹروپولیٹن بینک، اے جی پی، ایٹلس ہونڈا۔ تو جو ٹاپ کمپنیز ہیں ان کی اچھی کنٹریبیوشن دیکھنے کو ملی، فالوڈ بائی فرینڈز اینڈ کمپینیا، جس کا آج اچھی ہم نے پرفارمنس دیکھی، اپر کیپ میں کلوزنگ بھی کر کے دیکھی۔ سو آہستہ آہستہ ہمیں اچھی کمپنیز نظر آ رہی ہیں اس وقت ٹورڈز دی کنٹریبیوٹنگ سائڈ۔ سو ہوپ فلی اگر یہی تمام ہیوی ویٹ سٹاکس آنے والے دنوں میں بھی اچھی پرفارمنس کر کے دکھاتے ہیں تو ہم ڈیفینیٹلی مارکیٹ میں پازیٹیوٹی جو اس وقت ہے اس کو ایکسٹینڈ ہوتے ہوئے اور مزید کنٹینیو ہوتے ہوئے دیکھ سکیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ہم سیکٹر پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو کمرشل بینکس میں آج ہم نے سب سے زیادہ نیگیٹیوٹی دیکھی اور وہاں پہ بیشتر جو سٹاکس جن کے فائنینشیل ریزلٹس اناؤنس ہو گئے ہیں، ایم سی بی، میزان بینک، یو بی ایل نے لیڈ کیا اور ان میں آج ہم نے اچھی خاصی کریکشن کے عمل کو شروع ہوتے ہوئے دیکھا۔ سو دیکھتے ہیں کہ بینکوں کی یہ جو کریکشن ہے مزید کتنے دن جاری رہے گی اور کتنے دنوں بعد ہم ان کو واپس مارکیٹ کی سپورٹ میں آتا ہوا دیکھیں گے۔ دیٹ از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ بینکنگ سیکٹر ہمیشہ سے ایک بہت سالڈ سیکٹر ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لیے، جو کہ مارکیٹ میں اس کے لیولز کو بہت تیزی سے اوپر لے جانے کو اور لیولز کو سسٹین کرنے کی سب سے زیادہ جو صلاحیت اگر کوئی سیکٹر رکھتا ہے تو پاکستان کا کمرشل بینکس کا جو سیکٹر ہے ان دا اسٹاک ایکسچینج وہی اس کی کیپیسٹی رکھتا ہے اور وہی اس کے قابل ہے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ایک نظر ڈالیں گے آج کے دن امپورٹنٹ نیوز پہ، جو کہ بہت زیادہ نہیں تھی بٹ جو بھی امپورٹنٹ نیوز تھی جن کو اگر ہم انٹرنیشنل میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو یو ایس ڈالر جو ہے وہ اپنے 3 سال کے جو لووسٹ لیول ہے اس پہ اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں ٹریڈ ہو رہا ہے، جبکہ گولڈ جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں $3,500 کے لیول کو اس نے آج کے دن کراس کر کے دکھایا۔ جو اس وقت مارکیٹ میں زیادہ ہلچل ہم دیکھ رہے ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے جو فیڈرل ریزرو کے جو چیئرمین ہیں ان کے خلاف ایک پوری ایک کیمپین کو لانچ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جس میں زیادہ تر امریکن میڈیا کا خیال یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ناکام یا جو بری پالیسیز تھیں جن میں آنے والے دنوں میں ان کی اکانومی کو بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ جنریٹ ہوگا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو بلیم ہے وہ فیڈرل ریزرو پہ ڈالے اور اسپیشلی اس کے چیئرمین پہ ڈالے
کہ ان کے بر وقت انٹرسٹ ریٹ کی کمی نہ کرنے کی وجہ سے پاکستان کی امریکہ کی جو اکانومی ہے اس کو بہت زیادہ لاسز کا سامنا کرنے پڑے گا. سو اسی مینورنگ کی وجہ سے آج کے دن ہم نے بہت زیادہ انسرٹینٹی دیکھی ان دی امریکن اسٹاک مارکیٹ, جہاں پہ امریکن جو اسٹاکس ہیں وہ کہتے ہیں کہ پچھلے تقریباً 7-8 دہائیوں کے بعد سب سے ایک ڈینجرس زون میں اس وقت داخل ہوئے ہیں, اور اس وقت کافی زیادہ والیٹیلیٹی ہے اکراس دا بورڈ ان آل دا اسٹاک مارکیٹس آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس. اسی طریقے سے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور جو ان کے جو فیڈرل ریزرو کے چیئرمین ہیں جیروم پاول, ان کے درمیان جو اس وقت اختلافات ہیں وہ بہت شدت سے ان میں اضافہ ہوتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے. اس وقت جو خبریں لیٹسٹ آئی ہیں اس میں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے اس کے بہت سے جو نمائندگان جو ان کے ایوان کے سینٹ اور کانگریس کے جو نمائندے ہیں وہ سپریم کورٹ کو اپروچ کرنے والے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو روکا جائے فیڈرل ریزرو کی جو پالیسی ڈیسیجن میکنگ جو پاورز ہیں کہ ان کے اوپر وہ اپنا انفلوئنس نہ کرے. سو ویری ڈینجرس تھنگ وچ از رائٹ ناؤ ایوالونگ ان امریکہ, کیونکہ امریکہ میں اگر کوئی بھی اتنی بڑی لیول کی نیگیٹیوٹی جنریٹ ہوتی ہے سو اس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ اکراس دا گلوب ہم دیکھیں گے, نہ صرف ڈالر کی جو ویلیویشن ہے اس کی صورت میں بلکہ اسٹاک مارکیٹ کی جو پرفارمنس ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ ان میں بھی بہت زیادہ نیگیٹیوٹی جنریٹ ہوگی. ایک نظر لوکل خبروں پہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین. سو آج پاکستان میں سونا نے آل ٹائم ہائی لیول پہ کلوزنگ دکھائی, جہاں پہ انٹر ڈے 5,900 روپے ایڈیشن کے بعد پر تولہ جو گولڈ ہے اس نے تقریباً 3,63,700 پہ کلوزنگ کر کے دکھائی. سو گولڈ کا جو اپ ٹرینڈ ہے وہ ابھی تک بدستور جاری ہے. اسی طریقے سے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہماری نیگوسیشنز فائنل سٹیجز پہ ہیں, وہیں پر آئی ایم ایف کو ہم نے یقین دلایا ہے کہ حکومت پاکستان آئی ایم ایف سے کیے گئے تمام معاہدوں پہ اسٹرکٹلی عمل کرے گی آنے والے دنوں میں. وہیں پر آئی ایم ایف نے تقریباً جو 1,100 ارب روپے کے ڈیولپمنٹل فنڈز تھے جو کہ ڈیفرنٹ صوبوں میں ترقیاتی کام ہو رہے تھے, اس میں جو بقایا پیمنٹس ہیں اس سے حکومت کو جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کو روک دیا ہے. یہاں پہ یہ بتا دینا ضروری ہے کہ ابھی تک تمام صوبوں میں جو ڈیفرنٹ ڈیولپمنٹ ورک تھے جس کو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ سپانسر کرتی ہے, اس کی مد میں 300 ارب روپے آلریڈی پیمنٹ ہو چکے ہیں. سو باقی جو 800 ارب روپے تھے اس سے آئی ایم ایف نے حکومت کو روکا ہے کہ وہ پیمنٹس ابھی نہ کریں اور اس کو پیمنٹ کو ڈیلے کیا جائے. اسی کے ساتھ آج کے دن ہم نے خبر سنی فیڈرل منسٹر فار کمیونیکیشن کے حوالے سے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ M6 اور M9 جو سکر حیدرآباد موٹر وے سیکشن ہے اور حیدرآباد کراچی موٹر وے کا سیکشن ہے اس کو آغاز کرنے جا رہی ہے, جس پہ ٹوٹل جو تخمینہ ہے وہ 2 ارب ڈالر کا ہے. سو ایک انٹرسٹنگ کانٹراسٹ آپ کو نظر آئے گا تینوں خبروں میں, جہاں پہ ہم آئی ایم ایف کو یقین دہانی بھی دلا رہے ہیں, وہیں پہ ہم اپنے ان پروجیکٹس کے بارے میں بھی اعلان کر رہے ہیں جن کے بارے میں آئی ایم ایف نے ہمیں ماضی میں روکا تھا. نیشنل کلیئرنگ کمپنی جو ہے مارچ کے مہینے کے لیے جو سی جی ٹی ہے فار شیئر ہولڈرز آف پی ایس ایکس, اس کے لیے جو ڈیڈ لائن دی ہے دیٹ از 30th اپریل. سو 30 اپریل کو سی جی ٹی فار دا منتھ آف مارچ ڈیڈکشن ہوگی ان دا اسٹاک مارکیٹ. اسی طریقے سے پاکستان کو جو تقریباً 19.2 ارب روپے ڈالرز چاہیے تھے قرض کی مد میں جو قرضہ اتارنا ہے, اس میں ابھی تک تقریباً 12.5 خرب بلین ڈالرز جو ہیں وہ ابھی تک گورنمنٹ جنریٹ کر پائی ہے. ابھی تک اس میں تقریباً 7 بلین ڈالرز کا جو ہے وہ ڈیفیسٹ ہے, اور جہاں پہ 30 جون آلموسٹ 2 مہینے کا ٹائم رہ گیا ہے. سو اٹ ول بی این انٹرسٹنگ تھنگ کہ جو تقریباً 7 بلین ڈالرز کا ڈیفیسٹ ہے اس کو گورنمنٹ کیسے ٹیکل کرتی ہے ان دا ڈیز ٹو کم. اسی طریقے سے لیڈیز اینڈ جینٹلمین آج کے دن جو ٹیکنیکل چارٹس ہے اس پہ نظر ڈالتے ہیں تو 15 منٹس کے چارٹ کے اوپر آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ نے آج کے دن ہمیں سائیڈ ویز میں کلوزنگ کر کے دکھائی, جہاں پہ جو آخری 1.5 گھنٹہ ہے اس میں جو ریڈ کینڈلز ہیں وہ آپ کو بخوبی بتا رہی ہیں کہ آخری آدھے گھنٹے میں کتنے سٹرونگ سیلنگ سینٹیمنٹس مارکیٹ میں ایگزسٹ کرتے تھے, جہاں پہ مارکیٹ میں ہم نے پریشر سیلنگ کو بہت ایک اسٹرکٹلی انفورس ہوتے ہوئے دیکھا. اسی طریقے سے اگر آج کے دن ہم 15 منٹس کے چارٹ کے اوپر ہی ود دی ہیلپ آف آر ایس آئی اور موونگ ایوریجز دیکھتے ہیں تو جب مارکیٹ کلوز ہوئی آر ایس آئی اسٹوڈ ایٹ 44.08, اور اسی طرح سے اگر ہم ڈے چارٹ کے اوپر دیکھتے ہیں
تو RSI جو تھا جہاں پہ اس کی کل کا لیول واز 58.78، آج کے دن اٹ واز 58.94۔ سو RSI دونوں 15 منٹس اور ڈے چارٹ کے اوپر بہت سیف زون میں ہے، اور جو موونگ ایوریجز ہیں وہ آپ کو ایک بہت سٹرونگ چینل میں ابھی تک مارکیٹ کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ آلدو کہ آج کی جو کلوزنگ ہے وہ تھوڑی سی انڈر پریشر ہے، بٹ اس کے بیس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کل کے دن اگر اوپننگ اچھی سالڈ مل جاتی ہے مارکیٹ میں، سو کل کی جو سیشن ہوگا وہ بھی ہم ایک پازیٹیو کلوزنگ کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج کی مارکیٹ کی پرفارمنس اور جو کلوزنگ ہوئی ہے ٹیکنیکل چارٹس کی مدد سے، اگر ہم کل کے دن کی پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو کل کے دن بھی ہم ایک رینج باؤنڈ سیشن دیکھیں گے، جہاں پہ مارکیٹ میں تیز پیس کے ساتھ ہمیں موو کرتے ہوئے مارکیٹ نظر آئے گی، اور مارکیٹ کی والیٹیلیٹی میں ہم کل مزید اضافہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اگر آج کی جو اینڈنگ جس طرح ہم نے انڈر پریشر دیکھی اور مارکیٹ میں کافی پریشر سیلنگ دیکھی، اگر کل کی اوپننگ میں بھی ہم نے نیگیٹیوٹی دیکھی اور ویک اوپننگ دیکھی، جہاں پہ مارکیٹ میں کم والیومز کے ساتھ پریشر سیلنگ اور مارکیٹ میں جو لیولز ہے اس کو مارکیٹ نے لوز کر کے دکھایا، تو کل کے دن ہم ایک تھوڑا سا ایک کریکشن کا پیچ دیکھیں گے مارکیٹ میں۔ اگر ایک سالڈ اوپننگ ملتی ہے کل کے دن ود ہیوی والیومز، تو کل کے دن ہم مزید لیولز کو امپروو ہوتے ہوئے دیکھ سکیں گے۔ سو کل کے لیے بھی لیڈیز اینڈ جینٹلمین ہماری اسٹریٹجی وہی رہے گی، ورک وتھ کوشن، اسٹاپ لاس کے ساتھ، اور پرائمری آبجیکٹو شوڈ بی پروفٹ ٹیکنگ اونلی۔ ایک نظر ڈالیں گے لیڈیز اینڈ جینٹلمین آج کے ہمارے ٹاپکس کے لیے جو ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، بیکاز کہ مارکیٹ میں اس وقت ایک پازیٹیو سینٹیمنٹس کے ساتھ ایک اپ ٹرینڈ جاری ہے۔ بٹ بیفور وی موو آن ٹو دا مین اسٹاکس، ہماری جو اصول ہیں آپ کے ساتھ یہ اسٹاک شیئر کرنے کے لیے کہ یہ اسٹاکس چھوٹے ٹائم فریم کے لیے آپ ان میں اپنے ڈیسیجنس کو ایگزیکیوٹ کریں، سوئنگ ٹریڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ پریفر کریں، اسمال بائنگ کے ساتھ آغاز کریں، ایکیومولیشن اسی وقت کریں جب آپ کو اسٹاکس اوپر جاتے ہوئے ود ہیوی والیومز نظر آئے، 10 to 13% کا ایک ایوریج اپنے لیے پروفٹ سیٹ کریں، اور جیسے ہی آپ کو پروفٹ اچیو ہوتا ہے آپ ان سٹاکس میں سے ایگزٹ لیں۔ دوبارہ انہی سٹاکس میں انٹری آپ اسی وقت کریں جب ایک پازیٹیو سینٹیمنٹس کے ساتھ اپ ٹرینڈ میں یا آپ کو سٹاکس ود ہیویلی والیومز مارکیٹ میں ایگزسٹ کرتے ہوئے نظر آئیں، اور پروفٹ کے ساتھ آپ سٹاپ لاس کو لگانا نہ بھولیں، کیونکہ سٹاپ لاس آپ کا سب سے امپورٹنٹ اصول ہونا چاہیے اس طرح کی مارکیٹ میں کام کرنے کے لیے۔ سو جو آج کے دن ہم آپ کے لیے سٹاکس سلیکٹ کر کے لے آئے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین، 3 سٹاکس ہیں، جس میں پہلا ایئر لنک ہے، اینگرو ہولڈنگ اینڈ ہپکو۔ آج تینوں کمپنیز نے اچھی پازیٹیو کلوزنگ ہمیں دکھائی، پازیٹیو والیومز کے ساتھ، اچھے ہیوی والیومز تینوں کمپنیز نے جنریٹ کیے۔ جو انٹری لیولز ہیں وہ ہمارے حساب سے ٹو بی ان دا سیف ایریا، اگر ایئر لنک آپ کو 175 کے آس پاس ملتا ہے، اینگرو ہولڈنگ 168 روپے کے آس پاس ملتا ہے، اور ہپکو اگر آپ کو 140 روپے کے آس پاس ملتا ہے، تو آپ اپنے ڈیسیجنز فیوچر اسٹریٹجی کے حساب سے ان کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ تینوں سٹاکس بہت اچھے سٹاکس ہیں، سالڈ سٹاکس ہیں ود گڈ فنڈامنٹلز۔ اگر ان دا چھوٹے ٹائم فریم میں اگر آپ کو یہ پروفٹ نہیں بھی دیں گے تو آپ ان کو تھوڑا سا لمبے پیریڈ کے لیے بھی ہولڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ تینوں کمپنیز ڈیویڈنڈ پیئنگ کمپنیز اور اچھے سالڈ فنڈامنٹل کے ساتھ اس وقت سٹاک مارکیٹ میں ایگزسٹ کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ ہماری اپنی امید ہے کہ تینوں کمپنیز آنے والے دنوں میں اچھی پرفارمنس دیکھنے کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی رکھتے ہیں۔ سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اگر آج کی ویڈیو کو ہم ریپ اپ کریں، مارکیٹ میں ایک اچھی انٹرسٹنگ پرفارمنس دیکھنے کو ملی، آلدو کہ بہت بڑے نمبرز کے ساتھ آج کے دن مارکیٹ نے ہمیں کلوزنگ کر کے نہیں دکھائی، بٹ پھر بھی مارکیٹ نے ایک سیف زون میں ہمیں آج کے دن کلوزنگ کر کے دکھائی ان دا سائیڈ ویز۔ مارکیٹ میں زیادہ تر جو سٹاکس جو آج تک لیڈ کر رہے تھے مارکیٹ کو، ان میں ہم نے کریکشن کا آغاز دیکھا، جن میں بینکنگ سیکٹر سر فہرست ہے، اور آج ہم نے کچھ نئی کمپنیز کو لیڈ کرتے ہوئے دیکھا جن میں آنے والے دنوں میں کافی ایکٹیویٹی جنریٹ ہونے کی امیدیں ہیں۔ بٹ آلدو کہ اس وقت ہمیں مزید کمپنیز اور مزید اچھے سیکٹرز چاہیے ہوں گے مارکیٹ کو آگے لے جانے کے لیے۔ سو جب تک مارکیٹ میں اچھے ہیوی ویٹ سٹاکس سامنے نہیں آتے، لیڈ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، اس وقت تک مارکیٹ والیٹائل ہی رہے گی، مارکیٹ میں سٹیبلٹی پوری طریقے سے ہم نہیں دیکھ پائیں گے۔ سو جب تک مارکیٹ کی یہ سچویشن رہتی ہے، ورک ود ایکسٹرا کاشن، اور صرف پروفٹ ٹیکنگ اور جو اپنے فیوچر ڈیسیجنز ہیں وہ بہت کیئرفل ہو کے، اوور کاشیس ہو کے ایگزیکیوٹ کرنے کی اپنی اسٹریٹجیز کو مرتب کریں اور ٹائملی ان کو ایگزیکیوٹ کریں۔ So with this we come to the end of today's video of post market analysis۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز اپنے کمنٹس اینڈ فیڈ بیک کے ساتھ ہمیں ضرور آگاہ رکھیے۔
Till the time we meet again, wish you all a very good evening. Keep smiling, stay blessed, and be happy.